اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله تكثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت فارغ کیا اور اس بات کی فکر آپ سب نے کی ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز سمجھ کر کے آپ لوگ پڑھیں. اسی کو نماز فہمی کورس کا نام دیا گیا ہے. یہ ایک بہت اونچی فکر تھی جس فکر کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب نے قبول کیا اور ہم آپ سب سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس فکر کو اور آگے بھی بڑھائیں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ امت کا ہر مرد اور ہر عورت یہ اپنی اپنی نمازوں کو سمجھ کے پڑھنے والے بن جائے. سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ اس کے پیچھے فکر کیا تھی. اس کورس کے ڈیزائن کرنے کے پیچھے فکر کیا تھی. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی بہترین زندگی دی ہے. پتہ نہیں کس کے پاس کتنی زندگی کون لے کر کے آئے ہیں. کوئی 60 سال، کوئی 65 سال، کوئی 70 سال، یا کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے کم. ہم یہ زندگی لے کر کے آئے اور اس زندگی میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے. اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام کون سے فلسفے کا نام ہے. اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو پھر تمہیں دنیا میں رہنا مشکل ہے. ایک دوسری دنیا میں جا کے بسنا پڑے گا، تب جا کر کے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکو گے. اس وجہ سے اگر اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو پھر ماڈرن زندگی گزارو. اسلامک لائف، یہ ایک دوسری دنیا میں بس جانا ہو تو اسلامک لائف مینٹین کر سکتے ہیں، ورنہ ماڈرن لائف مینٹین کرو. یہ بہت تیزی کے ساتھ ذہن بنتا جا رہا ہے. جبکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے 2 اصول اور طریقے ہیں. اسلام نے جتنا اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا ہے اور اسلام نے اس کو جتنا سمجھایا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے جو اس کے اوپر اتنا کانسنٹریشن کیا ہو اور اتنا فوکس کیا. ابھی میں پڑھا رہا تھا حدیث، تو کتاب الجنائز اس میں چل رہی ہے، یعنی میت کے اور جنازے کے احکام و مسائل. تو پڑھ کر کے تعجب ہوتا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازے کو لے کر چل رہے ہو تو تیزی کے ساتھ چلو. ایک جگہ فرمایا ہے کہ اتنا تیز نہ چلو کہ وہ
میت کو تکلیف ہو اور اتنا آہستہ نہ چلو کہ بہت ہی زیادہ سست رفتار ہو جاؤ، یہ ادب بتایا۔ جنازے کے آگے نہ چلو، قبرستان جنازہ پہنچنے سے پہلے تم قبرستان میں جا کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے یہ آداب ہے نا، جنازے کے تک آداب بتلائے۔ جنازہ لے کے چلنا، جنازہ کتنی چیزوں کے آداب۔ ابھی آپ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا، بلکہ آپ اللہ کرے کہ آپ لوگ اس فکر اور اس محنت کے ساتھ مستقل جڑے رہیں تو آپ کو پتا چلے گا ٹریفک کے بھی آداب، گاڑی چلانے کے آداب، گاڑی کو پارک کرنے کے اسلامی آداب، گاڑی آپ پارک کہاں کریں گے، کیسے کریں، چپل چھوڑنے کے اسلامی آداب، چپل پہننے کے آداب۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے کے اندر ٹریفک کا کہاں تصور تھا، لیکن آپ کو تعجب ہوگا جو جامع دین اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے تو اتنا جامع ہے کہ دنیا کتنی ہی ترقی کر جائے اس کے باوجود دنیا کو زندگی گزارنے کے طریقے اور اس کے آداب کے لیے یو ٹرن لے کر کے پلٹ کر کے اسلام کو ہی فالو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ زندگی اتنی پھیلی ہوئی اور زندگی کے اتنے شعبے اور اتنے اس کے ڈپارٹمنٹس جس کو کہا جا سکتا ہے کہ مستقل ایک پورا شعبہ ہے گھریلو زندگی کا، مستقل ایک پورا شعبہ ہے باہر کی زندگی کا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے فطری طور پر، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایک عمل ایسا ہونا چاہیے جس عمل کے اوپر پوری زندگی کا دار و مدار، پوری زندگی کا دار و مدار اس عمل کے اوپر، اور اس ایک عمل کو آئیڈیل کے طور پر ہمیں دے دیا جائے، ہم اس عمل کو دیکھ دیکھ کر کے اس ایک عمل کو سیکھ سیکھ کر کے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں۔ وہ ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز کی شکل میں دیا ہے۔ یہ نماز یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ لائف اسٹائل کا پریکٹیکل ایک بہت بہترین لیسن۔ نماز پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک پریکٹیکل لیسن، کلمہ پوری زندگی گزارنے کا تھیوریکل لیسن۔ کلمے کے ذریعے سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کلمہ صرف دو جملوں کا نام نہیں ہے بلکہ کلمہ ایک لائف اسٹائل کا نام، زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام۔ دیکھنے میں وہ دو جملے ہیں جس میں سے ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اندر پورا یہ میسج چھپا ہوا ہے کہ جو کام کرنا ہو، جو کچھ تمہارے ساتھ حالات آئے، اللہ کے حکم کو وہاں نہیں چھوڑنا، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا۔ محمد الرسول اللہ کے اندر پورا یہ میسج چھپا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو جو کام تمہیں کرنے ہیں اس کے لیے طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا۔ تو ایک تھیوریکل لائف اسٹائل ہے کلمہ اور پریکٹیکل لائف اسٹائل ہے نماز۔ اب آپ جہاں جہاں زندگی کا جو شعبے کے اندر آپ غور کریں گے تو نماز آپ کو بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں گائیڈ کرتی رہے گی، بشرطے کہ آپ کو نماز کے مسائل معلوم ہو اور نماز آپ کی نماز ہو۔
نماز آپ کی ایک رسم اور ایک فارمیلٹی نہ ہو. بہت سارے لوگوں کی نماز فارمیلٹی ہوتی ہے کہ پڑھنا ہے، بس پڑھنا ہے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے. کھانا پوری پڑھنا ہے بھائی، اس لیے وضو کرو اور ٹھہر کے نماز ادا کر لو، بس ایک ذمہ داری ہو گئی، بس ڈیوٹی. نہیں، نماز دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک عشق و محبت کا جو رشتہ ہے نا، اس رشتے کو نبھانے کا ایک ذریعہ ہے. ہر کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہاں رک کر کے کچھ چیزیں سمجھیے. میں آپ کو ایک فار ایگزامپل، آپ کو اگر کسی نے یہ بتایا ہو کہ اچھے اعمال کرو جنت میں چلے جاؤ، اور جنت تو ماشاءاللہ سے بہت بڑی چیز ہے، وہاں کا ایک سیب اتنا بڑا ہوگا، اتنا مزیدار ہوگا، اتنے کلرز اس میں ہوں گے، وہاں کا آم ایسے ہوگا، وہاں کا پھل ایسے، وہاں کی نہریں ایسی، وہاں دودھ کی نہر ہوگی، وہاں شراب کی نہر ہوگی، وہاں پر شہد کی نہر ہوگی، اور وہاں پر ایسے بڑے بڑے محلات ہوں گے، مکانات ہوں گے، باغات ہوں گے، مشک سے اور زمرد سے اور سونے اور چاندی سے اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے گھر ملیں گے. یہاں ایک میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو سیب کیسا ہوتا ہے، ایپل کیسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ کو کہا جاتا وہاں اتنا زبردست ایپل رہے گا اور اس کے اتنے کلرز ہوں گے، ایسا مزہ ہوگا، جبکہ آپ کو کسی نے کبھی ایپل دیا ہی نہیں، آپ ایپل کھائے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایپل کیا ہوتا ہے، تو آپ جنت کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. کبھی آپ نے کوئی باغ اور گارڈن اور کوئی پارک دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے فاؤنٹین دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے ریور دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے دودھ پیا ہی نہیں، کبھی آپ نے شہد چکھا ہی نہیں، کبھی آپ کو جو ہے بڑے بڑے گھروں کو دیکھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، تو آپ بتائیے کہ کیا آپ جنت کو سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دراصل دنیا میں آپ کو جو پھل پھول مل رہے ہیں، آپ کو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے باغات اور محلات نظر آ رہے ہیں، ملنا ضروری نہیں ہے سمجھنے کے لیے، جو نظر آ رہے ہیں، مختلف قسم کی نہریں جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہے، اور دودھ شہد وغیرہ مختلف نعمتیں جو دنیا میں ملی ہوئی ہیں، یہ دراصل جنت کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی مینیمائز کر کے ایک چھوٹا منیمم ایک ایگزامپل دیا گیا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ذریعے سے دراصل جنت کو سمجھانا مقصود. تو جنت کو سمجھانے کے لیے یہ پورا کا پورا دنیاوی نعمتوں کا نظام. اب آگے تھوڑا سا اور سمجھ لیجیے. اب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمہیں بنانے والا جو رب ہے
وہ رب کی اور تمہیں یہ ساری نعمتیں دینے والا جو پروردگار ہے، وہ پروردگار کی محبت تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر محبت ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے محبت کے رشتے پھر قائم کیے۔ شوہر بیوی کے درمیان محبت، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت، بھائی بہن کے درمیان محبت، یہ محبت کے رشتے قائم کیے۔ اور دل کے اندر محبت کرنے کا ایک عنصر اللہ نے رکھا ہے۔ کیا وہ آواز آ رہی میری؟ تو محبت کے رشتے قائم کیے اللہ نے۔ دنیا میں محبت کے یہ رشتے قائم کر کے دراصل اللہ نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے اور محبت کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں سکھلایا۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ محبت کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں، تبھی جا کر کے تو آپ اللہ سے محبت کر پائیں گے، اللہ سے عشق ہوگا، تبھی تو ہوگا۔ یہ تو اللہ نے محبت کو سمجھانے کے لیے دراصل محبت کے رشتے قائم کیے۔ تو اب آئیے آپ پیچھے سے، جنت کو سمجھانے کے لیے دنیا کی نعمتیں دی، اور ایسے ہی اللہ نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے دنیاوی محبتوں کے رشتے قائم کیے۔ اب بندہ اگر یہ دنیا کی نعمتوں میں اٹک کر کے رہ جائے اور آپسی خاندان میں اٹک کر کے رہ جائے تو اس کا مطلب ایسے ہی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا، آپ نماز چھوڑ کے وضو ہی میں اٹک کے رہ گئے، تو کیا ثواب ملے گا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پیٹ بھرنے کے لیے پکوان کر رہے تھے لیکن آپ پکانے ہی میں رہ گئے، کھائی نہیں آپ، یہ مطلب ہو گیا۔ تو ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے دنیا کی نعمتوں کو دیا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے جنت کی نعمتوں کو سمجھ کے جنت کے اعمال کریں، اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے دنیاوی رشتوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کیا گیا تھا تاکہ اللہ سے محبت کرنا سیکھیں۔ ورنہ تو آپ دیکھیں جانوروں کا آپس میں ایک دوسرے مجھ سے محبت ہوتی ہے، وہاں تو پتہ ہی نہیں رہتا کہ کون ماں ہے اور کون بچے ہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی رشتہ نہیں آپس میں، کون بہن کون بھائی، کوئی نہیں۔ انسانوں کے اندر اللہ نے یہ نظام بنایا تاکہ اللہ سے محبت کرنا یہ سیکھے۔ اب بھائی کسی کو محبت بھی ہو گئی اللہ سے، یا محبت ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پریکٹیکل کروائی جاتی ہے تاکہ بندہ عملی اقدام کے ذریعے سے کچھ سیکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ آپ سب اسکولز میں پڑھے ہوئے ہوں گے کہ 15 اگست 26 جنوری تو اس میں اسکولز میں کچھ ڈرامے کروائے جاتے، کیا ہوتے ہیں؟ ہسٹوریکل ڈرامے۔ کیوں بھائی؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اگر پریکٹیکل اور ڈرامے کی شکل میں آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے ہسٹری سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ جب تک کسی چیز کو پریکٹیکل وہ پرفارم نہیں کرتا اس وقت تک وہ اس کو سمجھتا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ نماز اللہ نے دی،
نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار محبت اور اظہار عشق کا ایک پریکٹیکل طریقہ ہے. کہ بندہ کتنے ہی اہم کام کے اندر مصروف ہو، اللہ کا بلاوا آ گیا، سب کام چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف چلا گیا. مرد آدمی ہے وہ چلا گیا مسجد، اللہ کے گھر. خاتون ہے وہ گھر کے اس کمرے کے اندر چلی گئی جس خاتون کو اس نے اللہ کا گھر بنایا ہوا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کرتی ہے، مصلی پہ جا کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر کہہ کے اس نے رکعت باندھ لی. پورے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے وہ کھڑی ہوئی، اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اور تعریف کرتے ہوئے پھر اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی. قرآن کیا چیز ہے پتا ہے آپ کو؟ قرآن کیا چیز ہے؟ کلام الہی. یہ دو چیزوں کا فرق سمجھیے، ایک ہے کتاب الہی اور ایک ہے کلام الہی. کتاب الہی توریت، زبور، انجیل یہ سب کلام الہی نہیں ہوتے، یہ کتاب الہی ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں. تو کتاب اللہ ہے، اس وجہ سے اس کے اندر تحریف بھی ہو سکتی ہے، اور ہو گئی ہے تحریف، تبدیلی ہو گئی. ایک ہے کلام الہی، یعنی کلام کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ متکلم کے ذات سے نکلتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کون بول رہے تھے جب سے؟ تو احسان صاحب بول رہے تھے. تو احسان صاحب کی زبان سے ڈائریکٹ نکل رہا ہے. تو جس متکلم، جو متکلم ایسا ہے کہ جس کے اندر تبدیلی ممکن ہے، اس کے کلام میں بھی تبدیلی ممکن ہے. احسان ایک ایسا متکلم ہے، ایک ایسا بولنے والا ہے کہ آج زندہ ہے کل کو مر جائے گا. تو اس کا کلام بھی کیسا ہوگا؟ آج زندہ ہے کل کو مر جائے گا، کلام کل کو بدل دیا گیا. آج صحت مند ہے کل بیمار ہو جائے گا. تو اس کے کلام کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ کلام ممکن ہے آج اچھا رہے اور کل کو کوئی اس کے کلام کو بدل دے. تو ایک ہے کتاب الہی اور ایک ہے کلام الہی. کتاب الہی کے اندر تحریف ممکن ہے، اسی وجہ سے توریت، انجیل، زبور اس کے اندر تحریف ہوئی ہے. اور ایک ہے کلام الہی. کلام الہی ہے ڈائریکٹ اللہ کی زبان سے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. زبان تو نہیں کہہ سکتے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، کیونکہ زبان اور منہ اور ہونٹ اس کے تو ہم محتاج ہیں، اللہ کہاں ان سب چیزوں کے محتاج ہے. تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اللہ کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، کبھی اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. لہذا اللہ کے کلام کے اندر بھی قیامت تک ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ بدل گیا ہے لیکن کلام نہیں بدلا. جانتے ہیں نا، بہت ساری مثالوں میں قریب ہی ایک مثال موجود. کون ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کہ جس نے کلام الہی کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود بدل گیا اور اپنی موت خود مر رہا ہے، لیکن کلام نہیں بدل سکا. کون ہے وہ؟ عرض کر رہا تھا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس نے کلام الہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ خود تو بدل گیا مگر کلام نہیں بدل سکا. اب جب آپ کلام الہی کی اہمیت کو سمجھ گئے تو اب آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والی اللہ کے سامنے پورے ادب و احترام سے کھڑے ہو کر کے اللہ کی تعریف بیان کر کے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرے تو وہ ڈائریکٹ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہی. ذرا تصور کیجئے
بعض چیزیں امیجنیشن کے ہوتے ہیں اور اس میں عبادت ہی امیجن ہے. تو آپ تصور کریے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو ہی پتا نہیں ہے. تو کیسا لگے گا؟ آپ سو رہے ہیں نیند میں آپ کچھ کسی سے باتیں کر رہے ہیں, اٹھنے کے بعد پوچھے آپ سے کیا بول رہے تھے نیند میں, پتہ ہی نہیں میرے کو, تو وہ بات کا کوئی اعتبار ہے؟ آپ نے کہا نیند میں سوتے ہوئے کہ مجھے 1,00,000 روپے مل گئے اور اٹھنے کے بعد پوچھے آپ کو 1,00,000 روپے مل گئے؟ نہیں ملے. تو آپ ہی نے کہا نا آج 1,00,000 روپے آپ کو مل گئے. کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا. تو آپ خود نہیں سمجھ رہے ہیں جس بات کو اس بات کے کہنے میں کیا لطف ہے, کیا مزہ ہے. اب یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرتے کرتے جب آپ جذب میں آ گئے, آپ شوق میں آ گئے اور آپ کی بے قراری بڑھ گئی اور آپ کے اوپر یہ بات سوار ہے کہ میں ٹھہری ہوئی ہوں, تو اللہ کے ٹھہرانے سے, اللہ کی طاقت سے, اللہ کی توفیق سے میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اس کا اللہ کا احسان آپ کے ذہن میں ہے. اب بے چین و بے قرار ہو کر بات کرتے کرتے آپ اللہ کے سامنے جھک گئے اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ گئے. پھر اس کے بعد آپ کو اس بات کا جب اطمینان ہو گیا کہ میں جو تسبیح اللہ کی بیان کر رہی تھی اپنی زبان سے وہ اللہ نے سن لی, تو آپ پورے اطمینان کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ سمع اللہ لمن حمیدہ, میں جس کی تسبیح بیان کر رہی تھی اس نے میری بات سن لی, لیکن کھڑے ہو کر کے اطمینان نہیں آنا. پھر آپ تیزی کے ساتھ اللہ کے قدموں میں گر گئے. الساجد یسجد علی قدمی الرحمن, سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. تو اللہ کے قدموں میں گر گئے. گر کر کے آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میری ذات کی جو سب سے معزز اور سب سے قابل احترام جو عضو ہے وہ ہے پیشانی. یہ پیشانی اللہ کے سامنے اس قابل ہے کہ یہ زمین کے اوپر رکھ دی جائے, اور زمین وہ جگہ ہے جو میرے پیروں کے نیچے ہوتی ہے. تو اللہ کے سامنے میرے قدم اور میری پیشانی کا کوئی فرق نہیں ہے. جو حیثیت میرے قدم کی اللہ کے سامنے وہی حیثیت میری پیشانی. سجدہ کرتا ہے بندہ, کچھ دیر میں وہ سجدے سے اٹھتا ہے, پھر بے قراری کے ساتھ پھر سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ دراصل اللہ کے ساتھ محبت کا ایک عملی نمونہ ہے, جس کو بندہ دن میں 5 مرتبہ ادا کر کے اس بات کا تو پروف کرتا ہے کہ اللہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے. تو ہوا کیا, یہ دراصل محبت کے جو رشتے اللہ نے دنیا کے اندر رکھے ہیں وہ رشتوں سے محبت کرنا سیکھے, اور سیکھ کر کے وہ اصلاً جس سے محبت کرنا ہے اس سے سامنے اظہار محبت کرے. محبت دراصل اظہار محبت چاہتی ہے. محبت دراصل اظہار محبت چاہتی ہے. آپ اپنے پھپھو سے, آپ اپنے چاچا سے بہت محبت تو رکھتے ہیں لیکن کبھی اظہار نہیں کرتے, تو نہ ان کو پتا چلے گا کہ آپ محبت کر رہے ہیں, نہ آپ کو اس کے اندر کچھ لطف آئے گا. محبت ہمیشہ اظہار چاہتی. ایسے ہی آپ بندے کو اللہ سے جتنی محبت ہے وہ محبت اظہار چاہتی ہے, اور اظہار محبت کے طریقے کا نام نماز. یہ نماز دراصل جہاں اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے وہیں پوری زندگی کا گزارنے کا ایک طریقہ ہے, جس کی ایک ٹرمینالوجی ہے, وہ یہ ہے کہ نماز سے مقصد اپنی پوری زندگی کو صفت صلاۃ پر لانا. کیا مطلب ہے؟ اس نماز سے سیکھ کر کے پوری زندگی گزارنا. اسی کو میں شروع میں کہہ رہا تھا, آپ شروع کی میری بات کو اور آخری بات کو آپ جوڑ لیجئے کہ پوری زندگی, میں نے یہ آپ لوگوں سے کہا کہ دراصل جب انسان کی زندگی ایک بہت لمبی ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ لمبی چوڑی زندگی دین کے مطابق اور اللہ کے منشا کے مطابق کیسے گزاریں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایک
نمونہ ایسا چاہیے جس کو دیکھ دیکھ کر کے ہم سبق سیکھتے رہیں اور پوری زندگی کام کرتے رہیں. تو اسی لیے نماز جیسے اظہار محبت کا عملی نمونہ ہے، ایسے ہی یہی نماز ہے جو پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ پریکٹیکل لائف اسٹائل کا نام نماز. اب آپ نماز سیکھ لی، اس کے بعد آپ کا کام کیا ہے؟ اپلائی کرنا، امپلیمنٹ. یہ اب آپ کا کام ہے. زندگی کے اوپر آپ نماز کا امپلیمنٹ کرتے رہیے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تطبیق دینا. مثال کے طور پہ ایک دو چار مثالیں آپ کو دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو گھر میں کپڑے بھی دھونا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، برتن بھی دھونا ہے، جھاڑو بھی دینا ہے. چاروں کام آپ کو کرنے ہیں. اب آپ کنفیوز ہے کہ کیا کروں کیا نہیں کروں، کون سا کام پہلے کروں کون سا کام بعد میں کروں. تو آپ میرے سے اگر پوچھیں تو میں اس کو کہوں گا کہ بھئی اپنے یہ کاموں کو صفت صلاۃ پر لائیے، نماز کے اوپر غور کر کے اس کو طے کر لیجیے. اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا یہ کیا بات ہے؟ گھر کے کام، کپڑے دھونا، برتن دھونا، پکوان کرنا، جھاڑو دینا، اس کا نماز سے کیا تعلق؟ تو میں یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ نماز میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پریورٹی بیس کے اوپر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی نماز پہلے پڑھیں کون سی نماز بعد میں پڑھیں. آپ کے اوپر فجر کی نماز بھی قضا ہے، کل کی ظہر بھی قضا ہے، سنت بھی آپ کو پڑھنا ہے، اشراق بھی نہیں پڑھے آپ، اور مختلف اور بھی آپ کئی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، سب آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور ظہر کا وقت ہو گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ظہر پڑھو اور اس کے بعد قضا نمازیں پڑھو اور بقیہ نوافل پڑھو. پھر پریورٹی بیس کے اوپر جو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ویسے آپ اب دیکھیے اپنے کاموں کے اندر سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ شوہر گھر آنے والے ہیں اور اس کے لیے پکوان کر کے رکھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کھانا پکائیے، برتن دھوئیے، اور اس کے بعد کپڑے اور جھاڑو کا کام کریے. ایسے ہی ہر معاملے میں آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ گاڑی چلانا ہے تو گاڑی تیز چلاؤں کہ آہستہ چلاؤں؟ اگر میرے سے آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ صفت صلاۃ پر گاڑی چلائیے. آپ نے ارے گاڑی کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ نماز میں اللہ نے حکم دیا ہے میانہ روی اختیار کرو، نہ اتنا زیادہ تیز پڑھو نماز کہ ادائیگی میں آپ کو رکعت میں شبہ ہو جائے، نہ اتنا زیادہ آہستہ پڑھو کہ دوسری نماز، ایک ہی نماز پڑھ کے آپ تھک جائیں اور دوسری نماز نہ پڑھ سکو. اتنا تیز گاڑی نہ چلاؤ کہ نقصان ہو جائے، اور اتنا آہستہ گاڑی نہ چلاؤ کہ آپ کا کام ہی رک جائے، جو کام کے لیے آپ نکلے تھے وہی کام نہ ہو. زندگی کے ہر شعبے کے اندر نماز کام آئے گی آپ کے لیے. کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو اس کے اندر آپ کو نماز کام آئے گی. دکان کے اوپر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور دکان چلانا چاہتے ہیں، اب کیا کریں بھائی؟ دکان کیسے چلائیں؟ دکان کیسے چلائیں؟ دکان چلانے کا کیا سسٹم ہے؟ تو نماز سے سیکھو بھی. دکان چلانے کا سسٹم بہت آسان ہے، نماز آپ کو بتاتی ہے دکان چلانے کا سسٹم. وہ دکان چلانے کا سسٹم نماز سے یہ ہے کہ مکروہ وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لہذا کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ جو کاروباری اعتبار سے ناجائز ہو، مکروہ. کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو لیکن مکروہ ہے تو مکروہ. آپ دیکھیے نماز بہت اعلی عبادت، لیکن جس وقت کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے. جب کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ عبادت کرنا آپ کو جائز بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو نماز سے سیکھیے آپ. تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کو نماز آپ کو گائیڈ کرتی رہے گی کہ کیسے زندگی کے. میں نے دو چار ایگزامپل آپ کو دیے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس کو سمجھتے رہیں. یہ دراصل ایک بہت بڑا راز ہے جو بہت کم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں
لیکن جس کے اوپر یہ زندگی کے اور یہ اعمال کے راز کھل جاتے ہیں وہ اس سے زیادہ خوش نصیب بندہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ غور کرتے رہیں کہ اللہ نے دین اسلام ہم سب کو دیا اور یہ اعمال ہم سب کو دیا اور یہ اعمال کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق بھی دی اور یہ کورسز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کروائے۔ اس کے ذریعے اب آپ غور کرتے رہیے، اگر مرنے سے پہلے پہلے بھی ہمارے اوپر یہ راز کھل جائیں تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ فارمیلٹی کی تکمیل ہوگی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں فارمیلٹی کی تکمیل کیا اتنا تو ہو جا رہا، تو آپ لوگ اگر پڑھے ہوئے ہیں اور اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو پاسنگ مارکس پر اکتفا کر لیتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو مڈل کلاس کے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو ٹاپرز میں سے ہوتے ہیں۔ اب جو اسٹوڈنٹ کی جو سوچ ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے اعمال میں، ہماری نماز میں، ہماری تلاوت میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے خدمت میں ہماری سوچ کیا ہے۔ اگر اسکول میں، کالج میں، کلاس میں ٹاپر تھی، لیکن نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں اور گھریلو خدمت میں پاسنگ مارکس چاہتی ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب آپ نماز کا ٹائم ہوا، گئے وضو کرے، کھڑے ہوئے، آپ نماز ادا کر لیے اور نماز ادا کر کے آپ چھٹی کر دی، کیا ہوا؟ پاس تو ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ پاس ہو جائیں گے، پاسنگ مارکس مل جائیں گے بس۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کچھ جنتی وہ ہوں گے جو ایسے پاسنگ مارکس لے کر کے جنت میں جائیں گے، تو اس کو یوں سمجھیے کہ آپ بس جنت میں جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، وہاں بھی بیریکیڈز لگے ہوئے رہیں گے نا، کیٹیگریز وہاں بھی لگی ہوئی رہے گی۔ تو بس یہ ہے کہ انٹری مل جائے گی، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کو پارک کے اندر بس انٹری ملے گی، کچھ آپ وہاں انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکیں گے۔ پارک میں ہر چیز کے لیے آپ کو الگ الگ ٹکٹ پے کرنا ہے، آپ کو سوئمنگ کرنا ہے اس کے لیے الگ ٹکٹ پے کرنا ہے، اور آپ کو فلاں سب کے لیے الگ ٹکٹ پے کرنا ہے۔ تو آپ کیا، جو غریب آدمی ہوگا وہ صرف انٹری لے لے گا، ایسے جو پاسنگ مارکس وہ صرف جنت میں انٹری لے لے گا، اس سے زیادہ اور کیا کر سکیں گے بیچارے؟ انٹری تو مل جائے گی۔ اور جو بہت گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں جا کر کے اپنی سزا بھگت کر کے جنت میں انٹری لے لیں گے، ٹھیک ہے جنت میں انٹری۔ دنیا سے جتنی دنیا ایک کو ملتی ہے، دنیا کے برابر کم از کم ہر جنتی کو زمین و آسمان کے برابر کیا ملے گی؟ وہاں پر پراپرٹی ملے گی۔ کیا کریں گے وہ پراپرٹی لے کے؟ وہ پراپرٹی لے کے کیا کریں گے؟ وہ پراپرٹی کے اوپر باغ بنانا، وہ پراپرٹی کے اوپر پورا گارڈننگ کرنا، وہ تو یہاں دنیا کے اندر کرنا تھا۔ مل جائیں گی سب کو، اتنی بڑی زمین مل جائے گی، کیا کرتے؟ لے لے کے لے لو۔ تو دیکھیے اعمال کے اندر پاسنگ مارکس، اور ایک ہوتا ہے اعمال کے اندر مڈل کلاس، ایک ہے اعمال میں بھی ٹاپر۔ اب اعمال کے اندر ٹاپر وہ ہوتا ہے جو نماز میں ٹاپر ہوتا ہے، جو اللہ سے عشق میں ٹاپر ہوتا ہے، اور عشق میں ٹاپر وہ ہوتا ہے جس کو عشق کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ آتا ہے، اور جس نے محبت کی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ میاں بیوی، شوہر بیوی آپس میں محبت کرو، بھائی بہن محبت کا رشتہ قائم رکھو، لڑو مت، آپس میں آرگومنٹس مت کر لو، بھائی بہن آپس میں محبت پیار کے ساتھ رکھو، ماں باپ کا احترام کرو۔ یہ سب باضابطہ ہمیں پابند کیا گیا ہے، ایسے کرو ایسے کرو، تاکہ محبتیں قائم رہے۔ جب محبتیں قائم رہے، اللہ سے محبت کرنا سیکھیں گے، اور اللہ سے محبت کر کے اللہ تک پہنچیں گے۔ تو جو ٹاپر ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ عشاق ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ان کو صرف انٹری نہیں ملے گی جنت میں، بلکہ تقریباً سب کا سب انٹرٹینمنٹ یا عشاق کا رہے گا، روزانہ اللہ کا دیدار،
دن میں کئی مرتبہ اللہ کا دیدار اور حور عین کا انتظار، بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے نہریں، باغات، وہ یہ دوسرے جو جنتی ہوں گے ان سب کو یہ دیکھنے کا تو موقع ملے گا، اگرچہ کہ یہ سب نہیں ہوئے۔ بہرحال میرے بہت ہی قابل احترام بہنوں، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اپنی قسمت پہ ناز کریے اور اس ناز کا احترام کیجیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عنایت کیا کہ آپ نے یہ کورس مکمل کیا۔ اب ایک 5 منٹ میں ایک دوسری اور ایک بات آپ لوگ ذرا دھیان سے سن لیں کہ یہ تو بس ایک چسکا تھا جو آپ کو چکھایا گیا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ زبان پہ رکھتے ہی آپ ایک دم منہ بنا لیتے، ایسی چیز اور مزید کھانے کو آپ کو رغبت نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ زبان پہ رکھتے ہی وہ دل اس کو کھینچ لیتا ہے۔ ایسے ہی آپ کو چکھانے کے لیے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، اللہ کا عشق کیا ہے، نماز کیا ہے، یہ سب آپ کو چکھانے کے لیے بس یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مٹھائی کی دکان پہ گئے تو کون سی مٹھائی کھانا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ کو مٹھائی والے نے ایک مٹھائی کا ٹکڑا زبان پہ رکھا ہے۔ اب آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس سے لطف اندوز ہو کر کے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ مٹھائی خرید لیں، اور بعض وہ بندے ہوتے ہیں جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کا منہ ہی کڑوا ہوتا ہے، تو جس کا منہ ہی کڑوا ہوتا ہے تو میٹھی مٹھائی بھی ان کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اب اگر یہ چسکا آپ کو چکھایا گیا تو اگر کوئی ایسے ہوں، میرے خیال میں کسی کی طبیعت تو آپ لوگوں میں خراب نہیں ہے ایمانی اعتبار سے، شاید آپ میں سے سب ایسے ہوں گے جن کو یہ مٹھائی بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ آگے بھی کورسز میں جوائن رہنا چاہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ کوشش اس بات کی کیجیے کہ آپ کا جو رب ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، ایک ایک سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، مستقل الگ الگ نعمتیں جس نے دی ہے، جس نے آنکھ میں بینائی دی، کان میں سننے کی طاقت دی، پیروں میں چلنے اور ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دی، دماغ میں سوچنے کی طاقت دی، ہمیں گھر بار دیا، شوہر اور بیوی کا رشتہ آپس میں جس نے قائم کیا، اور بھائی بہن کی شکل میں بڑی نعمتیں، ماں باپ کی شکل میں بڑی نعمتیں، ایسی بے شمار قسم کی نعمتیں جس کے ہمارے اوپر بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہے، وہ خدا ہمیں کچھ کہہ بھی رہا ہے، وہ ہم سے متوجہ بھی ہے، اور وہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے۔ وہ کلام الہی ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، کتنا بہتر ہوگا کہ میں اس کلام کو لوں، اپنے سینے سے لگاؤں، آنکھ سے لگاؤں اور اس کو کھولوں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کروں، اور میں اپنے اندر وہ صلاحیت، استعداد اور طاقت پیدا کر لوں کہ جب میں یہ کلام کو پڑھوں تو یہ کلام مجھے سمجھ میں بھی آئے اور میں بہت خوش ہوں اور انجوائے کروں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے، کون سی چیز میرے دل میں وہ اتارنا چاہتا ہے، کون سا فکری رخ وہ مجھے دینا چاہتا ہے، میں اسے سمجھوں۔ اس نے انبیاء کے واقعات بیان کیے، اس نے پہلی قوموں کے انجام بیان کیے، جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں تھی، وہ قوموں کا کیا برا انجام ہوا اور کیا گد بنی، اس نے وہ چیزیں سمجھائی۔ وہ قومیں جس نے اس کی بات مان لی، وہ کیسے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ساری بھلائیاں ان قوموں نے لوٹ لی۔ اللہ نے اس کے اندر وہ سارے ایگزامپلز دیے ہیں، وہ مثالیں دیے ہیں، اور وہ واقعات قصے کہانیوں کی شکل میں اللہ نے بڑے بہترین انداز میں سنائے ہیں، اور ایسے بہترین انداز میں کہ اس سے بہتر کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا۔ جب اتنے بڑے کا کلام ہے تو بظاہر بڑے لوگوں کا کلام بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ ہے، یہ بڑے تو ہیں
سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر کی شان اسی کی ہے، لیکن کلام اتنا آسان کہ ادنا سے ادنا رکشہ چلانے والا، آٹو چلانے والا بھی چاہے تو اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اندر اتنی بلند شان کہ بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ بھی اگر اس کلام کو پڑھے تو اس کی فصاحت و بلاغت سے یہ سر دھنتے رہ جائے۔ ایسا عجیب معجزانہ کلام اور معجزانہ شان اس کلام کی کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر یہ کوئی سوال اٹھائیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، اس بات کا ہمارے پاس ثبوت اور پروف کیا ہے؟ اگر ہم ان کے امتی ہے تو ہمیں پروف چاہیے کہ آپ نبی برحق تھے۔ جس پروف کو معجزہ کہا جاتا ہے اسی پروف کی شکل میں یہ کلام دیا گیا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ کتنا ہی بڑا فصیح و بلیغ آ جائے، اگر اس کلام کے جیسا ایک آیت بھی بنا کر کے پیش کر دے تو ان کا چیلنج قبول کیا جائے گا۔ 1450 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک کسی نے ایک آیت اس طرح کی بنا کر کے پیش نہیں کی، کوئی اس کلام کے اندر زیر و زبر کا فرق نہیں لا سکا ہے، آج تک وہ کلام محفوظ ہے۔ کتنا بہترین شخص ہوگا وہ، اور کتنی بہترین اللہ کی بندی ہوگی وہ، جس کی زبان اللہ کے اس کلام کے ساتھ رطب اللسان ہے، وہ یہ کلام پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اللہ کے عشق میں وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، کبھی آنکھ سے آنسو جاری ہے، کبھی زبان پہ مسکراہٹ ہے، کبھی اسے ہنسی آ رہی ہے، کبھی ہونٹ مسکراہٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کبھی آنکھ سے آنسو، دل بے چین و بے قرار۔ یہ وہ ساری کیفیات۔ مستی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے پاس گھر کے اندر موجود جو وسائل ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، بہترین قالینیں گھر میں بچھی ہوئی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے، بڑے باغیچے ہے، بڑے محلات ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپے کے آپ مالک ہے۔ زندگی کا لطف ان چیزوں سے تھوڑی ہے۔ زندگی کا لطف دراصل کچھ ایموشنز ہوتے ہیں، کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ زندگی کا لطف کچھ اندرونی کیفیتیں ہوتی ہے، کچھ فیلنگز ہوتی ہے۔ وہ فیلنگز کے نتیجے میں بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ گاڑیاں ہیں، نہ گھر ہے، اور جن کے پاس نہ رہنے کھانے کو صحیح کھانا ہے، نہ پینے کو صحیح پانی ہے، لیکن ان کے پاس یہ ایموشنز ہے، یہ فیلنگز ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگیاں انجوائے کر رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور جس کے پاس یہ ایموشنز نہیں، جس کے نہیں اور جذبات نہیں ہے، تو ان کی زندگیاں کیا ہے؟ گھر کے باہر بی ایم ڈبلیو اور آڈی کھڑی ہوئی ہے، اور گھر بڑا بڑا ولا بنا ہوا ہے، سب کچھ مختلف قسم کے پھل پھول اور مختلف قسم کے جانور گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، اسباب کے اعتبار سے، لیکن ایک کمی ہے جو ہر کوئی محسوس کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسباب کی کمی نہیں، جذبات کی کمی ہے۔ اسباب کی کمی نہیں، جذبات کی کمی۔ اسی لیے کہتے ہیں زندگی کا لطف یہ اندرون کے اندر پائے جانے والے حالات سے ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ لائف اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں لیکن وہ لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، لائف انجوائے کرنا سیکھو۔ لائف اسٹرگل کرنا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور لائف آپ اگر انجوائے کرنا چاہیں تو آپ آسان ہیں۔ اپنی پوری زندگی کو وہ رولز اور ریگولیشنز کے اوپر لا لیجئے جو رولز ریگولیشنز اللہ نے بتلائے ہیں، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، ایموشنز ہے، فیلنگز ہے، اور اس کے اندر طریقے ہے، آداب ہے، ریلیشن شپ ہے، اور جتنی چیزیں آپ کو چاہیے وہ سب ہے۔ زندگی تو ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو دنیا کے بہت سارے اسباب مل جائیں، ٹھیک ہے، یہ اسباب تو جنت کو سمجھنے کے لیے اگزامپل ہے، سمجھ لیجئے جنت کو۔ اور اگر اسباب نہ ملیں تب بھی جنت تو مل ہی جائے گی۔ جنت میں جا کر کے آپ کو اس سے بہترین لائف آپ کو گزارنا ہی۔ اس وجہ سے آپ سب سے میری خواہش ہے، درخواست ہے کہ آپ اس کورس کو آپ ایک پرائمری کورس بنا کر کے چلیے،
آپ اس کورس کو آپ صرف ایک نرسری اور ایل کے جی یو کے جی کی حد تک کا کورس ہوتا ہے، اس کو سمجھ کر کے چلیے، اور آپ مستقل طور پہ پوری زندگی کے لیے یہ کورسز سے جڑ جائیے۔ یا تو آپ پڑھتے رہیے یا پڑھاتے رہیے، یا تو معلم رہیے یا متعلم رہیے، اور اس طرح سے آپ خود کے لیے فائدہ پہنچانے کا سبب بھی بنیے، اور دوسروں کو بھی اس پیسفل اور بہترین اسلام سے جوڑ کر کے ان کی زندگیوں کو پریشانی اور مصیبتوں سے نکال کر ایک بہترین زندگی دینے کا کام کرتے رہیے۔ آخر میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ ایک جہاد میں گئے اور رستم کے دربار میں پہنچے۔ رستم آج بھی نام اس کا مشہور ہے، رومن امپائر کا ایک بہت زبردست جنرل تھا وہ، اور کرنل تھا وہ، اور بہت زبردست کیا کہا جا سکتا ہے، وہ آرمی ان چیف تھا۔ تو اس نے بلایا کمپرومائز کرنے کے لیے کہ آپ ہم سے مقابلہ نہ کیجیے۔ یہ بہت پستقت تھے، اور جب یہ جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی، گھوڑا نہیں تھا ان کے پاس، گدھے کی سواری پر یہ چلے گئے۔ وہاں پر بڑا عجیب و غریب عالی شان نظام، وہاں پر پورے فوجی اوپر سے نیچے تک لوہے میں ڈوبے ہوئے، اور دبدبا اور تلواریں چمکتی ہوئی، سب کچھ موجود، دونوں طرف قطار لگائے ہوئے ٹھہر کر کے ان کا استقبال کر کے انہیں اندر لے جایا گیا۔ وہاں جا کر کے وہ ٹھہرے ہی تھے، اور وہاں تکیے سے، وہاں اس کے دربار میں جو گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے، گاؤ تکیے سے اپنے گدھے کو باندھا اور پوچھا رستم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہ کیا چاہتے ہو۔ وہ بھی پورا فوجی لباس کے اندر ملبوس کمانڈر تھا۔ تو اس نے بس ایک سوال کیا کہ آپ یہاں کیسے آنا ہوا ہے آپ کا؟ ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور یہاں ہمارے ملک کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے آئے ہو، یہ پتہ چلا ہے، کیسے آنا ہوا؟ بس اس کا ایک سوال تھا، یہ غرائے تھرائے اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے انہوں نے جو جواب دیا، عجیب جواب دیا، وہی جواب آج ہم سب کے کام کرنے کے لیے ایک ٹیگ لائن ہے، اور اسی گائیڈ لائن ہے، ٹیگ لائن ہے، اسی کے اوپر ہم سب کو کام کرنا ہے۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ ہم جہاد کرنے کے لیے آئے، ہم جنگ کرنے کے لیے آئے، تمہاری کرسی چھیننے کے لیے آئے، اور یہاں پر ہم بادشاہت اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آئے، کچھ نہیں کہا ہے۔ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ کے پاس سے ہمیں مسلمان بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادتوں سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کا راستہ دکھلائیں۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم بندوں کو دوسرے تمام مذاہب کے ظلم سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کا راستہ دکھلائیں۔ لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے آخرت کی وسعتوں کا راستہ دکھلائیں۔ اسے ہمیں بھیجا گیا ہے یہ کام دے کر کے۔ تو پہلا کام بتلایا، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کا راستہ دکھلانا۔ دوسرا کام بتلایا کہ بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے آخرت کی وسعت کا راستہ دکھلانا۔ تیسرا کام بتلایا، بندوں کو مختلف مذاہب کے ظلم سے نکال کر کے آخرت کے عدل و انصاف کا راستہ دکھلانا۔ یہ تین کام دیے گئے۔ آپ اس جملوں کے اندر غور کیجئے کہ جتنے دنیا کے اندر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، خواہ وہ قبر پرستی کے اندر مبتلا ہو، خواہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہو، تو وہ بندوں کی عبادتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کی عبادت کا راستہ دکھلانا۔ دوسرا پتا چلا کہ آدمی کتنا ہی مالدار ہو اور کتنا ہی وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، لیکن
دنیا کی تنگی کے اندر ہے اور آخرت کی وسعت ہے. تو دنیا کی تنگیوں سے آدمی وسعت کے اندر نہیں ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، وہی آدمی خوش و خرم اور وسعت کے ساتھ ہے جو یہ دنیا کی تنگیوں سے نکل کر، جو یہ دنیا کی تنگیوں سے نکل کر دین کے اوپر آ جائے، وہی وسعت میں ہے. ایسے ہی تیسری بات یہ معلوم ہوئی، جتنے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ہے وہ سب مذاہب میں مذہب کے ماننے والوں پر ظلم ہو رہا ہے. اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر اس کے ماننے والوں کے ساتھ یہ انصاف ہو سکتا ہے، اور اس کے سارے احکام انصاف پر مبنی ہیں. اس لیے یہ تین کام ہم سب کو دیے گئے ہیں، اور یہی تین کاموں کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں. یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، بلکہ میری اور آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کو سیکھنے کے لیے، اور ہم سب کو یہ ارادہ کرنا ہے، عزائم کرنا ہے کہ ہم پڑھ کر کے قابل بنیں گے اور دوسروں کو پڑھا کر کے اس ذمہ داری کو ادا کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آگے جو کورسز ہے امید کہ آپ سب اس میں جوائن بھی ہوں گے، اور دیگر کورسز کے اندر بھی آپ اپنے متعلقین کو، دوست احباب کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے کلاس فیلوز کو، اور ایسے ہی اپنے فیملی ممبرز کو آپ جوڑنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا. کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے.